حدیث کے نائب صدر ہیں۔ اسی طرح دارالقضاء الاسلامیہ جو برطانیہ کی ہے اس کے آپ صدر ہیں، اور دنیا کے مختلف حصوں میں آپ خطاب کر چکے ہیں، اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے آپ یورپ، ایشیا اور عرب ممالک کے مختلف شہروں میں آپ نے مختلف موضوعات پر خطابات پیش کیے ہیں۔ تو میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے مہمان خطیب کو آج کی نشست میں دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور سامعین کو استفادہ کا موقع دیں۔ آپ کے سامنے جناب شیخ عبدالہادی عمری مدنی حفظہ اللہ۔ اللہ 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا آپ کے سامنے ہیں جناب شیخ عبدالہادی عمری مدنی حفظہ اللہ، جن کا موضوع ہے محسن انسانیت کی تعلیمات، انسانی مسائل کا حل۔ ہم ادب کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جس اہم عنوان پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ موجودہ حالات کے تناظر میں کہ آج کے جو مسائل ہیں ان کا حل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت کی تعلیمات میں پوشیدہ ہے۔ حضرات، اس وقت دنیا میں مختلف قسم کے مسائل، مشکلات اور پریشانیاں اس کا دورہ ہے۔ ہر کسی کو آپ یہ کہتا ہوا پائیں گے کہ ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، اس کا سلوشن تلاش کیا جا رہا ہے۔ انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر، حکومتی جانب سے بھی اور خانگی طور پر بھی مختلف ادارے، انجمنیں اور انسٹیٹیوٹ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن جیسے کہا جاتا ہے مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، کوئی علاج ابھی تک ان مشکلات کا حل نہیں پیش کر سکا۔ کیا واقعی یہ انکیوریبل بیماری ہے، لا علاج قسم کا کوئی مرض ہے، ہم اس سے نکل نہیں سکتے؟ نہیں، اس کا علاج موجود ہے۔ اگر اس کا علاج موجود ہے تو ہم اس سے کیسے نکلیں گے، اور وہ علاج کہاں ہے، کیسے اس کو تلاش کیا جائے؟ آج کی اس نشست میں ہم یہ بتائیں گے کہ اس کا علاج کیا ہے اور ان مشکلات سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں، ان پرابلمز پر قابو پانے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر مجھے مشہور عالم دین، محدث دوراں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اس امت کے آخر میں آنے والوں کا علاج بھی وہی ہے جو پہلوں کا تھا، یعنی ہم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ان کے لیے جو علاج تجویز کیا گیا تھا، آج بھی
ہمارے اپنے مسائل کا علاج وہی ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ان مشکلات پر قابو پائیں تو اس کے لیے ہمیں اسی علاج کی طرف آنا پڑے گا۔ اور وہ علاج کیا تھا؟ اس علاج کو سمجھنے سے پہلے آئیے ہم ایک نظر ڈال لیں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے موقع پر دنیا کی کیا حالت تھی، تاکہ ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت دنیا کن کٹھن حالات سے دوچار تھی، کیا کیا ان کے مسائل تھے، کیا کیا ان کے پرابلمز تھے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات کی وجہ سے ان پر کیسے قابو پایا گیا، اور آپ نے کیسے پریکٹیکل حل اس کا پیش کیا۔ اس حل سے پہلے اس وقت کی دنیا پر ایک نظر ڈالیے۔ وہاں جو مشکلات اور پرابلمز تھے ان کو ہم مختلف دائروں میں اور شعبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایمان اور عقائد کا شعبہ، اعمال کا شعبہ، معاملات اور اخلاقیات کا دائرہ، مالیات اور دیگر مسائل کا دائرہ، ہر ایک میں عجیب و غریب قسم کی مشکلات سے وہ زمانہ دوچار تھا۔ جہاں تک عقائد کا تعلق ہے، دور نہ جائیے، اس روئے زمین کی مقدس ترین سرزمین مکہ مکرمہ کے رہنے والے 360 بتوں کی پوجا اور پرستش کیا کرتے تھے، تاکہ ہر آنے والی صبح ایک نئے معبود کی پوجا اور پرستش کی جائے۔ یہ ان کے عقیدے کا حال تھا، اور اپنی قسمت معمولی رنگ، پرندے، جانور ان کے ذریعے سے تلاش کیا کرتے تھے۔ اور جہاں تک ان کے اعمال اور ان کی عادتوں کا تعلق تھا، ان کی اخلاقیات، کہ وہاں ظلم و ستم کا بازار گرم تھا۔ جو طاقتور ہے وہ کمزور کو دبایا ہوا تھا، اور جس طریقے سے چاہے ان پر ظلم اور زیادتی کی جاتی، کیونکہ اس دور میں ایک رواج تھا جس کو ہم کہتے ہیں مائٹ از رائٹ، جس کی طاقت ہے وہ جو چاہے کر لے۔ حتیٰ کہ اس دور میں ان کا اپنا ایک مشہور جملہ بھی تھا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم یہ دیکھو کہ تمہارا بھائی، تمہارے خاندان کا فرد، تمہارے قبیلے کا آدمی جن سے تمہاری شناسائی ہے، جن کو تم جانتے ہو، وہ کدھر ہے۔ یہ نہ دیکھو حق کدھر ہے، یہ نہ دیکھو ظلم کون کر رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ زیادتی کس کی طرف سے ہو رہی ہے، یہ دیکھو کہ اپنا آدمی کدھر ہے اور اس کی سپورٹ کرو، اندھا دھند اس کی مدد کرو۔ یہ ان کا انداز ہوا کرتا تھا۔ عورتوں کا استحصال کیا جاتا، صرف استحصال نہیں بلکہ دردناک قسم کی اور ہیبت ناک ان کی ایک عادت تھی کہ بعض قبائل کے اندر تو یہ رواج تھا کہ وہ بیٹی اگر پیدا ہوتی تو اس کی پرورش کو اپنے لیے بائی سے ننگ اور آر سمجھا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں سورہ نحل آیت 58 میں جس کا ذکر کیا گیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کہ جب ان میں سے بعض لوگوں کو بیٹی کی پیدائش کی اطلاع ملتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، غم، افسوس اور پریشانی کی وجہ سے کہ اتنی منحوس خبر مجھے سنائی گئی ہے، میں لوگوں کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ اور اس کے سامنے صرف دو آپشن ہوتے، یا تو وہ اس بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زمین کے اندر زندہ دفن کر دے، یا نہیں ذلت، رسوائی اور بے عزتی کے ساتھ اس کی لک آفٹر کرے۔ قرآن نے یہ دونوں کا ان کا جو آپشن ہے اس کا ذکر کر کے کہا کہ ظالموں، یہ دونوں آپشن تمہارے غلط اور باطل ہیں، اور انہی کی اسی عادت کی طرف بتایا گیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ زمین میں زندہ دفن کی جانے والی بیٹی سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے کیا جرم کیا تھا، تمہیں کس قصور کے عوض میں تمہارے باپ نے زمین میں زندہ دفن کیا۔ ایثار و ہمدردی، رحمت و برکت، سخاوت و عبادت، صبر و استقامت، پرہیزگاری
وہ شکر گزاری جس کی سوغات ہیں. شیخ ثناء اللہ مدنی. روزہ، تراویح، اعتکاف اور لیلۃ القدر جس کی خصوصیات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے حساب انعامات کو لے کر ایک بار پھر ہماری زندگی میں آ رہا ہے ماہ رمضان. اس مبارک مہینے کی اہمیت کو جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام فضائل رمضان. فضائل رمضان روزانہ رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا. ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق. آج رات 10:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ابو ظفر حسان ندوی اظہری اور آپ حضرات کو پیس ٹی وی اردو کی جانب سے ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا یہ معمول کی بات تھی. شراب پانی کی طرح سے وہ لوگ زمانے جاہلیت میں پیا کرتے تھے. لوٹ مار، چوری، ڈاکہ زنی یہ چیزیں بہادری اور شجاعت کی علامت سمجھی جاتی تھیں، اور اسی طرح کی مختلف قسم کی برائیوں میں وہ معاشرہ سلگ رہا تھا اور لوگ اس بھٹی کی تپش میں تپ رہے تھے. اور پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت کے بارے میں فرمایا. سورہ انبیاء آیت 107 جس میں کہا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالمین کے لیے، عربوں کے لیے نہیں، صرف ایشیائی لوگوں کے لیے نہیں، صرف یا کسی خاص خطے کے لوگوں کے لیے نہیں، کسی خاص قبیلے، ٹرائب اور برادری کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا. کیسے رحمت ثابت ہوئے آپ؟ اگر آپ اس کا ایک ایک ایریے میں جائزہ لیں تو ہم سب کو گواہی دینی پڑے گی. ہر انصاف پسند، حق پسند، سچا انسان یہ گواہی دیے بغیر نہیں رہ سکتا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کہ آپ کی آمد باعث رحمت ثابت ہوئی. جو معاشرہ مختلف قسم کی ظلمتوں میں، تاریکیوں میں اور اندھیریوں کی گھٹا ٹوپ اندھیریوں میں چھایا ہوا تھا، آپ کی تشریف آوری سے وہاں نور اور اجالا پھیلا. کیسے اجالا پھیلا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. ایمان اور عقیدے کی بات آپ لے لیجئے. ایمان اور عقیدے کے حوالے سے ایک مشہور صحابی حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیپٹل سٹی سے بہت دور رستم کے دربار میں ان کو جب کھڑا کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگ اتنی دور دراز کا سفر کر کے یہاں تک کیوں پہنچے ہو؟ کیا یہ تمہارے پھٹے پرانے کپڑے اور یہ تمہاری کسمہ پرسی کی حالت، اس سے تم بھاگنے کے لیے یہاں پر آئے ہو، یا اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ صحابی رسول نے کیا جواب دیا؟ یہ ہے رسول رحمت کی تعلیمات کا براہ راست اثر. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو ہم کیوں آئے ہیں. لنخرج الناس من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعة الآخرة ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. ہم اس لیے یہاں پر آئے ہیں کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر رب العالمین کی عبادت کا راستہ دکھا سکیں، اور دنیا کی تنگنائیوں سے نکال کر دنیا اور آخرت کی وسعتوں کا راستہ دکھا سکیں، اور
مذہب کے نام پر تم نے جو ایکسپلائٹیشن کی ہے، جو استحصال انسانیت کا کیا ہے مذہب کے نام پر، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کی عدل و انصاف کی چھاؤں میں لا کر کھڑا کر سکیں۔ یہ عقائد کا تصور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری تعلیمات کے اندر پیش کیا گیا، اور شاید یہی وہ وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمام دنیا کے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا ہے، یہ اس صحابی کا جواب تھا جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ، ماڈل اور اسوہ بنایا۔ قرآن کریم سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں جیسے بتایا گیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ، ماڈل اور ایگزامپل ہے۔ وہ آدمی جو دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ شخص جو دنیا اور آخرت کی سعادت سے بہرامند ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کر بھیجا، اور جنہوں نے آپ کو نمونہ سمجھا، جنہوں نے آپ کو اسوہ بنایا پریکٹیکلی، ان صحابہ کرام کا یہ جواب ہے۔ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت بھری تعلیمات کو سمجھنے ہی کا اثر ہے کہ اس وقت دنیا میں روئے زمین پر سب سے تیز پھیلنے والی دعوت یہ دعوت اسلامی ہے، سب سے تیز پھیلنے والا دین یہ دین اسلامی ہے۔ سوانزی یونیورسٹی، انگلستان کی ایک مشہور یونیورسٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق صرف برطانیہ کے اندر نو مسلموں کی تعداد اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے، الحمدللہ۔ باوجود اس کے کہ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا نہ جانے اسلام کے خلاف کیسا زہریلا پروپیگنڈا کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود آپ کی اپنی رپورٹ کے مطابق، ان کے اپنے تعلیمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق، جو دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں یہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں؟ اسی رپورٹ کے ایک حصے میں ایک اور عجیب اور دلچسپ بات بتائی گئی کہ مسلمان ہونے والوں میں 2/3 تعداد عورتوں کی ہے، خواتین کی ہے، جبکہ عام طور پر یہ منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ شاید اسلام نے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی، شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں عورتوں کے لیے وہ حصہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، مگر اس کے باوجود آپ کے اپنے اداروں سے چھپنے والی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 2/3 لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں ان میں خواتین ہیں۔ یہ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں؟ مجھ سے نہیں، آئیے برطانیہ کے سابق پرائم منسٹر ٹونی بلیئر سے پوچھتے ہیں کہ ان کی سالی کیوں مسلمان ہوئی، ان کی سسٹر ان لا کیوں مسلمان ہوئی۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے ایک بیان دیا، اور بیان میں اس نے کہا کہ جس چھاؤں کی مجھے تلاش تھی، جو مشکلات اور پریشانیوں سے ہم دوچار تھے، مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد لگا کہ وہ چھاؤں مجھے مل گئی ہے، اور وہ سکون جس کے لیے میں سرگرداں پھر رہی تھی، لگتا ہے کہ وہ سکون مجھے یہاں پر مل چکا ہے کہ جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان کی یہ شہادت ہے، اور یہ شہادت آپ کے اپنے گھروں سے جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی پاسبل حد تک کوشش کی، ممکنہ حد تک کوشش کی، ان کی اپنی یہ گواہی ہے، اور وہ یہ گواہی دے رہے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت بھری تعلیمات عام کی ہیں، آئیے اس پر بھی ایک نظر ڈالیں۔ عقائد کے بعد جن مسائل سے اس وقت کی دنیا دوچار تھی، اور آج بھی کم و بیش رنگ و روغن کی تبدیلی کے ساتھ انہی مسائل کے ساتھ آج بھی ہم دوچار ہیں۔ اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ قول اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیے، لن يصلح لآخر هذه الامة الا بما صلح بها اولها، کہ اس امت کے آخری حصے کی بیماریوں کا، پرابلمز کا علاج وہی ہے جو پہلے ہو چکا ہے، اس سے بہتر علاج
کوئی اور پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان اور عقائد کے بعد اسلام نے جن چیزوں کی تعلیمات دی ہیں ذرا ان پر ایک سرسری ہم نظر ڈالتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ آج کے جو ہمارے مسائل ہیں، آج کی جو مشکلات ہیں، اور اتفاق سے اس کانفرنس کی مرکزی تھیم اور مرکزی عنوان بھی یہی ہے کہ اسلام ہی انسانیت کی مشکلات کا حل پیش کر سکتا ہے۔ تو اس کو آپ دیکھیے ذرا کہ اسلام میں مثلا ایمان کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا، پیرنٹس کی ذمہ داریاں۔ یہ میں خاص طور پر ہمارے ان معزز بھائیوں اور بہنوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں جو بہت زیادہ تعداد میں مغربی دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ انہیں شاید یہ تصور نہیں ہے کہ اسلام نے والدین کے کیا حقوق متعین کیے، ورنہ آج یہاں پر بھی ہندوستان میں بھی یہ کلچر عام ہوتا جا رہا ہے، یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے جو مغربی دنیا سے چلی آئی، اور وہ ہے اولڈ پیپل ہاؤس، کہ والدین جب بزرگ ہو جائیں، بڑھاپے کی عمر کو بھی پہنچیں، تو آپ بچے ان سے چھٹکارا اور نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی کوئی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کی کوئی پرورش کرنے کے لیے، دیکھ بھال کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو کیا کرتے ہیں؟ حکومت کی طرف سے بنائے جانے والے ہاسٹلز، اس کے اندر ان کو داخل کروا دیا جاتا ہے تاکہ بوڑھا باپ، بوڑھی ماں جو زندگی بھر اولاد کے لیے کام کرتے رہے، اب ان کے لیے کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں، تو لہٰذا وہ گورنمنٹس کی طرف سے بنائے ہوئے ہال میں، وہاں وہ ہاسٹل میں چلے جائیں اور زندگی کے آخری ایام وہیں پر وہ گزاریں۔ اسی لیے شاید ایک اور رسم وہاں پر چل پڑی ہے کہ مدرس ڈے، فادرس ڈے۔ مدرس ڈے کیا ہوتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ اپنی بوڑھی والدہ کی خدمت میں آپ کوئی کارڈ یا پھولوں کا گفٹ بھیج دیں اولاد کی طرف سے، تاکہ یہ ثبوت دیں کہ امی جان ابھی ہم زندہ ہیں اور ہم آپ کے لیے نیک اور اچھے جذبات رکھتے ہیں۔ اس کے لیے سال میں ایک مرتبہ جو مدرس ڈے کے طور پر بنایا جاتا ہے، اس میں گفٹ بھیجا جا رہا ہے، اس میں کارڈ بھیجے جا رہے ہیں، یہ کہنے کے لیے کہ ہم آپ سے بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ آ کر آپ کی وزٹ کر لیا کریں۔ اور کبھی فادرز ڈے ہوتا ہے، آج یہ چل رہی ہے پرابلم، آپ جا کر ان انگلستان کے ہاسٹلز میں رہنے والے بوڑھے باپ یا بوڑھی ماں سے ذرا پوچھ کر دیکھیے اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ اس کی اولاد ہے مگر کوئی اس کی خبر گیری کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس باپ پر کیا گزر رہی ہوگی جس کی اولاد تو ہے لیکن کوئی آ کر اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔